ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کے قربانی کرنے تک ناخن اور بال کاٹنے کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کب کس کے لیے کاٹنا مستحب ہے، کس کے لیے نہیں ہے، کب سے کب تک نہیں کاٹنے، اور کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کاٹنا نہ کاٹنے سے بہتر ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ پوری ویڈیو دھیان کے ساتھ دیکھیے گا کہ دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ تو دھیان کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستحب کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو مستحب ہر اس شخص کے لیے ہے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کے قربانی کرنے تک ناخنوں کا اور جسم کے تمام تر حصوں کے بالوں کا نہ کاٹنا ہر اس شخص کے لیے مستحب ہے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، خواہ خود قربانی کر رہا ہو یا اس کی طرف سے کوئی اور قربانی کر رہا ہو۔ بعض اوقات ہماری عورتوں کا اپنا ذاتی پیسہ نہیں ہوتا، لیکن سونا وغیرہ ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے نفلی طور پہ، اور وہ بس اپنی جمع پونجی سے پیسے نکال کے قربانی کرنے لگی ہیں یا لگے ہیں، اور اب قربانی کرنے کا چونکہ ارادہ ہے تو یکم ذی الحجہ کا چاند جب نظر آئے گا تب سے لے کے قربانی کرنے تک، اب یہ قربانی پہلی تاریخ کو دوپہر میں ہو رہی ہے، شام میں ہو رہی ہے، یا بالکل ابتدائی وقت میں قربانی ہو رہی ہے، عید کے دوسرے دن ہو رہی ہے یا تیسرے دن ہو رہی ہے، جب بھی آپ کی قربانی ذبح ہو رہی ہے تب تک ناخنوں اور بالوں کا نہ کاٹنا مستحب ہے۔ پہلی بات ہو گئی۔ اب وہ لوگ کہ جن کی قربانی کی نیت نہیں ہے، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیا ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا نہ کاٹنے پہ؟ تو ان لوگوں کے لیے قاعدے اور قانون کے اعتبار سے تو مستحب نہیں ہے، جب مستحب نہیں تو ثواب بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات غیور ذات ہے، اور جب آپ لوگ حاجیوں کی مشابہت کی نیت سے، جب آپ لوگ قربانی کرنے والوں کی مشابہت کی نیت سے اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہیں کاٹو گے نا، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس مشابہت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اصل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن قاعدے اور قانون اس حوالے سے یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا آپ اللہ کی رحمت کو متوجہ کروا لو گے، اتنا انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم سے بعض اوقات بالوں کو اگر نہ کاٹا جائے زیادہ عرصے تک تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا ناخن وغیرہ ان کے کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر ان کو ویکلی 7 دنوں میں، 6 دنوں میں، 5 دنوں میں ان کی تصحیح نہ کی جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی تکلیف سے بچنے کی نیت سے ابتدائی وقت میں نیت کر لی کہ میں نے پورے 10 دن تک ناخنوں کو اور بالوں کو نہیں کاٹنا، لیکن نیت کرنے کے بعد جب درمیان کا وقت آیا اور محسوس ہوا کہ اب تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف کو دور نہ کیا تو یہ تکلیف شدت اختیار کر لے گی، تو اس تکلیف کو دور کر کے اپنے آپ کو راحت پہنچانا، اور اس راحت کے پہنچانے کے لیے ناخنوں اور بالوں کا کاٹ لینا، جبکہ نیت 10 دن پورے کی تھی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب پورا ملے گا، اور کاٹنا آپ کے لیے ضروری ہے اور بہتر یہی ہے کہ آپ کاٹ لیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی لاغرپن کی وجہ سے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یا کوئی اور جائز یا ناجائز ریزن کچھ بھی رہا ہوگا جس کی وجہ سے اتنی تاخیر کر دی ہے کہ ان کے ناخن اور بالوں کو کٹے ہوئے ابھی یکم ذی الحجہ کے ٹائم پہ 35 دن، 36 دن، 34 دن گزر چکے تھے، اور اب اگر 10 دن تک اور وہ لوگ نہیں کاٹتے تو 40 دن سے بات آگے بڑھ جائے گی اور وہ ایک حرام کام کے مرتکب ہو جائیں گے کہ ہمارے دین کے اندر صاف صفائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کے لیے انتہا 40 دن کا وقت رکھا گیا ہے ناخنوں اور بالوں کے حوالے سے کہ اتنے دنوں میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو بھائی زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، اسی طرح آپ کے ناخن ہیں ہاتھ پیر کے، ان تمام تر کی اصلاح 40 دن کے اندر اندر کرنی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہے کہ اب 40 دن گزرنے کو آ گئے ہیں اور آپ نے ناخن اور بال نہیں کاٹے اور 10 دن ابھی آپ ویٹ کرتے ہو، تو آپ کو اس ویٹ کی وجہ سے اب مسئلہ ہو جائے گا، گناہ ملے گا، حرام کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ تو اس بندے کے لیے بہتر یہی ہے، بلکہ اس کے لیے لازمی یہی ہے کہ وہ ناخن اور بالوں کو کاٹے، وہ ناخن اور بالوں کو کاٹ لے تاکہ وہ اس بڑے گناہ سے بچ سکے۔ اور اس کے علاوہ باقی کوئی اور مسئلہ آپ کا پوچھنے کا ہو، کوئی اور بات پوچھنے کی ہو، تو ضرور نیچے کمنٹ میں آ کے اپنے مسئلے اور بات کو پوچھ لیں۔
اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو دین کی باتوں کے پھیلانے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔